بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنائی، دوات اور قلم بنانے اور بیچنے والوں میں علم و علماء۔ حبر لکھنے کی روشنائی اور سیاہی کو کہتے ہیں۔ اس کے بنانے اور فروخت کرنے والے کو حبار اور حبری کہتے ہیں۔ یہ لوگ روشنائی کے ساتھ عام طور سے قلم بھی بناتے اور بیچتے تھے۔ اس پیشے میں یہ اہل علم شہرت رکھتے ہیں۔ ابو الحسن محمد بن علی بن عبداللہ سلمی وراق حبری کے بارے میں امیر ابن ماکولہ کا بیان ہے، کان یسکن باب الشامی ویبیع الحبر۔ ان کا قیام باب الشام میں تھا اور وہ روشنائی بیچتے تھے۔ اسی کے ساتھ مشہور محدث بھی تھے اور ان سے محمد بن جعفر قطاد اور محمد بن سلیمان وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد سلال وراق کے بارے میں تصریح ہے، کان یبیع الحبر عند باب النوبی ببغداد۔ وہ بغداد میں باب نوبی کے پاس روشنائی بیچتے تھے۔ بغداد کے علاقۂ کرخ میں رہتے تھے اور عمر دراز محدث تھے۔ یہ سمعانی کے استاذ ہیں۔ روشنائی کے ساتھ قلم بھی فروخت کرتے تھے۔ سمعانی کا بیان ہے، الشیخ مسن یبیع الحبر والاقلام عند باب النوبی ببغداد۔ وہ عمر دراز بزرگ تھے۔ بغداد میں باب نوبی کے پاس روشنائی اور قلم بیچتے تھے، اور یہ کہ ہم لوگ ان کی دکان میں ان سے حدیث پڑھتے تھے۔ 541 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اہل علم کی دوات کے مناقب و فضائل کے بارے میں ایک ادیب کے یہ اشعار ہیں، قنادیل دین اللہ یسعی بحملها رجال بهم یحیی حدیث محمدی هم حمل الآثار عن كل عالم تقی صدوق فاضل متعبد محابرهم زهر تضیء كأنها قنادیل حبر ناسک وسط مسجد تساق إلى من كان في الفقه عالما ومن صنف الأحكام من كل مسند۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا حال یہ تھا کہ جب طلب حدیث کے لیے ان کی مجلس میں بچے اپنے ہاتھوں میں دوات لیے آتے تو ان کو اپنے پاس بلاتے تھے اور کہتے تھے، ہؤلاء غرس الدین، یہ دین کے پودے ہیں۔ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس دین میں پودے لگاتا رہے گا جن کے ذریعے دین کو قوت دے گا۔ یہ بچے آج تم لوگوں میں چھوٹے ہیں اور قریب ہیں کہ تمہارے بعد یہی بچے بڑے ہو جائیں گے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔